بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گھر گھر میں لڑائیاں اور جھگڑے ہیں، طلاقوں تک نوبت پہنچ رہی ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ شریعت کی حقیقی تعلیمات سے دوری ہے۔ ہماری جو شریعت ہے یہ صرف نماز تک محدود نہیں، یہ صرف حج تک محدود نہیں، یہ صرف روزے تک محدود نہیں، یہ صدقہ خیرات تک محدود نہیں، یہ صرف مسجد تک محدود نہیں۔ ہم تو اس شریعت کے ماننے والے ہیں جس شریعت کی تعلیمات عبادت کے بارے میں بھی ہے، معیشت کے بارے میں بھی ہے، معاشرت، نکاح و طلاق کے بارے میں بھی ہے، گھر اور دکان کے بارے میں بھی ہے۔ اور جو شخص شریعت کی ساری تعلیمات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے گھر میں سکون ہوگا اور اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ لڑائی جھگڑوں کی بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ دوسروں کے حقوق کی عدم ادائیگی۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے حقوق تو مانگتا ہے لیکن دوسرے کے حقوق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے حق کا مطالبہ تو کرتا ہے کہ مجھے میرا حق ملے، لیکن اس کے ذمہ دوسروں کے کیا حقوق ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شوہر ہے اپنے حقوق مانگتا ہے، بیوی اپنے حقوق مانگتی ہے، باپ اپنے حقوق مانگتا ہے، اولاد اپنے حقوق مانگتی ہے، بھائیوں میں بھی یہی ہے۔ ہر ایک اپنے حقوق تو مانگتا ہے لیکن دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جبکہ اسلام کی تعلیمات تو ایثار کی ہے۔ ایثار کیا ہے؟ کہ اپنا حق دبا کر دوسروں کا حق ادا کیا جائے، اپنا حق دبا کر دوسروں کا حق ادا کیا جائے، یعنی دل میں یہ جذبہ ہو کہ میں اپنی راحت کی قربانی دے دوں اور اپنے مسلمان بھائی کو راحت پہنچا دوں، خود تکلیف اٹھا لوں لیکن اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف سے بچا لوں، خود نقصان اٹھا لوں لیکن اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچا دوں۔ یہی وہ ایثار ہے کہ جس کا سبق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، اور صحابہ کرام کے اندر یہی چیز موجود تھی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ انصار کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی کہ یہ انصاری صحابہ ایسے ہیں کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ یہ خود فقر و فاقے کی حالت میں کیوں نہ ہو، یعنی خود بھوکے رہتے ہیں لیکن دوسروں کو کھلاتے ہیں، خود پیاسے رہتے ہیں لیکن دوسروں کو پلاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آج کا مسلمان خود غرض بن گیا۔ آج ہمارے اندر خود غرضی آ گئی، مفاد پرستی آ گئی، جس کی وجہ سے گھر گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہیں، فیکٹریوں میں لڑائی ہیں۔ مالک جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مزدور اپنے حقوق تو ادا کریں لیکن ان کے جو حقوق ہے وہ میں ادا نہ کروں۔ اس کی وجہ سے ہڑتالیں ہوتی ہیں، فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں اور جلوس نکلتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، جو شخص یہ چاہے کہ ہمارے گھروں کے اندر امن و سکون ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی اس تعلیمات کو اپنائے، اپنے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کرے، دوسروں کے حقوق ادا کرے۔ جب ہر آدمی دوسرے کا حق ادا کرے گا تو سب کے حقوق خود بخود ادا ہو جائیں گے۔ اگر خاوند بیوی کا حق ادا کرے، بیوی خاوند کا حق ادا کرے، بہن بھائیوں کی، بھائی بہن کی، تو میرے محترم دوست معاشرے میں سب کے حقوق ادا ہوں گے اور پھر لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔